بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما كثيرا. یہ ہدایت النحو کے اسباق چل رہے ہیں اور ابھی خطبۃ الکتاب کا سلسلہ چل رہا ہے۔ حمد و صلات کے بعد اب کتاب ہدایت النحو کے کیا مقاصد ہیں، ان میں کیا مقاصد ہے اور کس طرح سے مصنف نے اس کتاب کو سجانے کی کوشش کی ہے، کس ترتیب سے، وہ سنیں۔ کریں کہ اما بعد فہذا مختصر مربوط فی النحو جمعت فیہ مہمات النحو علی ترتیب الکافیہ مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشبش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل۔ یشبسو آپ یشبسو بھی پڑھ سکتے ہیں، یشبسو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یشبسا بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یشبسو، یشبسو، یشبسا تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ عن فہم المسائل، اب کہنا کیا چاہ رہے سنیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اما بعد لیکن حمد و صلات کے بعد، اما ایک مختصر سا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے لیکن اس کے اندر معانی بہت ہے۔ لفظ کے اعتبار سے یہ بہت کم لگ رہا ہے، لفظ کے اعتبار سے یہ بہت، لفظ کے اعتبار سے یہ ایک مختصر لفظ لگ رہا ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تو مختصر ہے لیکن اس کے اندر معانی کثیر ہیں، یعنی معانی کثیرہ سے تعلق رکھتا ہے یہ لفظ۔ اما بعد رہی بات، ایسا بھی بول سکتے ہیں آپ، رہی بات، لیکن یہاں پر اس طرح سے ترجمہ کریں، اما بعد لیکن حمد و صلات کے بعد، اے بعد حمد و صلات، یعنی حمد و صلات کے بعد۔ اما بعد جہاں بھی آتا ہے تو اکثر حمد و صلات کے بعد درود و سلام کے بعد یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ تو حمد و صلات کے بعد کیا ہے؟ فہذا مختصر، چنانچہ یہ ایک مختصر ہے، یہ مختصر ہے، مضبوط ہے، فی النحو، نحو میں۔ فہذا مختصر مضبوط فی النحو، فہذا مختصر،
چنانچہ یہ مختصر ہے، یعنی یہ کتاب مختصر ہے، فہذا مختصر، بس یہ مختصر ہے، یعنی یہ رسالہ، یہ کتاب جو ہے مختصر ہے۔ کس سلسلے میں؟ مضبوط فی النحو، علم نحو میں، فہذا مختصر مضبوط، یہ مختصر ہے، مضبوط ہے، کس علم میں؟ علم نحو میں، علم نحو میں۔ جماعت فیہ مہمات النحو، جماعت جس میں میں نے جمع کی ہے، جماعت فیہ جس میں میں نے جمع کی ہے مہمات النحو، نحو کے مقاصد کو، علی ترتیب القافیہ، قافیہ کے ترتیب پر، مبوبا و مفصلا، باب در باب اور فصل در فصل۔ کہہ رہے ہیں کہ فہذا مختصر، یہ مختصر ہے اور مضبوط ہے، مختصر بھی ہے اور مضبوط بھی ہے۔ فہذا اس میں اشارہ ہے، مختصر جو ہے فہذا اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ مصنف کے ذہن میں پوشیدہ ہے، یا تو یہ کتاب مشار الیہ ہے، یعنی جو بھی مصنف کے ذہن میں پوشیدہ ہو، رسالہ وغیرہ جو بھی ہو، اور مختصر یہ صفت ہے، صفت اول ہے، اور مضبوط یہ صفت ثانی ہے حاضر کی۔ کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ یہ ایک رسالہ ہے، ایک کتاب ہے جو مختصر ہے اور مضبوط ہے، فی النحو، علم نحو میں، فی النحو یعنی علم نحو میں، فہذا مختصر، یہ مختصر ہے، مضبوط ہے، فی النحو، نحو میں، یہ تو لفظی معنی ہوا، اصطلاحی یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے یعنی محفوظ ہے، علم نحو میں۔ تو مختصر پہلے سمجھیں، یعنی مصنف نے مختصر کا لفظ یہاں پر کیوں لایا؟ ہدایت النحو کے لیے۔ مختصر ایک قلیل لفظ ہے، یہ ایک قلیل لفظ ہے جس کے اندر کثیر معانی ہوتے ہیں۔ مختصر اس کو کہتے ہیں جو قلیل عبارت ہو، مختصر اس کو کہتے ہیں جو عبارت قلیل ہو لیکن معانی کثیر ہو، اس کو مختصر کہا جاتا ہے۔ یعنی مختصر اس عبارت کو کہتے ہیں جو قلیل ہو لیکن اس کے اندر معانی کثیر ہو، اور مضبوط یہاں محفوظ کے معنی میں ہے، یعنی مضبوط ہے یہ علم نحو میں، یعنی یہ کتاب ایسا بھی نہیں کہ مختصر ہے تو اس میں مختصر ہے تو یہ غیر محفوظ ہے، مختصر ہے تو یہ غیر محفوظ ہے، ایسا نہیں سمجھے، مختصر ہے تو یہ محفوظ ہے، یہ محفوظ ہے، کس معاملے میں؟ علم نحو میں، علم نحو میں، یعنی مضبوط ضبط کیا گیا ہے قانون کے اعتبار سے، قواعد کے اعتبار سے، یہ کتاب علم نحو جو ہے یہ مضبوط بھی ہے اور مختصر بھی ہے، یعنی ایسا مضبوط ہے جس کے سمجھنے میں مبتدی کو تشویش نہ ہو، یعنی پریشانی نہ ہو۔ جماعت فی ہے جس میں میں نے جمع کی ہے، جس میں میں نے جمع کی ہے مہمات النحو، نحو کے مقاصد کو، مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس میں میں نے نحو کے مقاصد کو جمع کیے ہیں، جس میں میں نے نحو کے مقاصد کو جمع کیا ہوں، جس میں میں نے نحو کے مقاصد کو جمع کی، جمع تو فی ہے جس میں میں نے جمع کیا ہے مہمات النحو، نحو کے مقاصد کو، نحو کے مقاصد کو، یعنی نحو مہم جو ہے، مہم ایک لفظ ہے جس کی جمع مہمات ہے، اور مہم رنج کے معنی میں بھی آتا ہے،
اور دشواریوں کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن یہاں مہم ہمت یعنی قصد کے معنی میں ہے، اور یہی مختار ہے۔ جمع تو فی ہے مہمات النحو، جس میں میں نے نحو کے مقاصد کو جمع کیا ہے، اعلیٰ ترتیب القافیہ، قافیہ کی ترتیب پر۔ کوئی سوال کرنے والا سوال کر دے کہ مصنف نے کہا ہے کہ جس میں نحو کے مقاصد اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں، تو ذہن مبتدی جو ہے ذہن کہیں اور نہیں لے جائے، بلکہ قافیہ ہی کی ترتیب پر اس کتاب کے مقاصد کو جمع کیے گئے ہیں، کسی اور کی ترتیب پر نہیں، بلکہ قافیہ ہی کی ترتیب پر اس کتاب کے مقاصد کو جمع کیے گئے ہیں۔ ترتیب بولتے ہیں اس چیز کو جس کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے۔ ترتیب کا معنی آتا ہے ملانا، اور اصطلاح میں ترتیب اسے کہا جاتا ہے جس کو اس کے مرتبے پر رکھا جائے۔ مصنف کہہ رہے ہیں کہ اما بعد، لیکن حمد و ثنا کے بعد، یہ ایک مختصر کتاب ہے اور مضبوط ہے، مختصر ہے، مضبوط ہے علم نحو میں، جس میں میں نے نحو کے مقاصد کو جمع کی ہے، اعلیٰ ترتیب القافیہ، قافیہ کی ترتیب پر، مبوباً و مفصلا، باب در باب اور فصل در فصل۔ ایک بات آپ سن لیں، باب اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر فصل ہو، فصل اسے کہا جاتا ہے جو باب کے اندر ہو، باب اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر فصل ہو۔ بعبارت واضحۃ، واضح عبارت کے ساتھ، واضح عبارت کے ساتھ، مع ایراد الامثلہ، مثالوں کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، فی جمیع مسائل المختصر، فی جمیع مسائلہ یعنی فی جمیع مسائل المختصر، فی جمیع مسائل مختصر یعنی مختصر کے تمام مسائل میں، مختصر کے تمام مسائل میں، واضح عبارت کے ساتھ، یعنی عبارت بھی ایسی جو بالکل واضح ہو، پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے، اور مثالوں کے ساتھ بھی ہے، مع اراد الامثلہ، مثالوں کے پیشگی کے ساتھ، یعنی مثالوں کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی مثالیں بھی آئی ہیں، کہ جمیع مسائلہ یعنی مختصر، یعنی اس کے تمام مسائل میں، یعنی مختصر کے تمام مسائل میں۔ عبارت کا لغوی معنی، عبارت لغت میں آتا ہے خواب کی تعبیر بیان کرنا، اور اصطلاح میں عبارت اسے کہا جاتا ہے، اصطلاح میں عبارت اسے کہا جاتا ہے جو چیز دل میں پوشیدہ ہو اس کو زبان پر لا کر بیان کرنا۔ یہ بھی دوسری بات، عبارت اسے کہا جاتا ہے جو کسی لفظ کے معنی و مطالب پر دلالت کرے، یعنی عبارت اسے کہا جاتا ہے کہ جو کسی معنی و مطالب پر دلالت کرے، کسی معنی و مطالب کے معنی پر دلالت کرے، یعنی جو چیز کسی شخص کے دل میں ہو، جو باتیں کسی شخص کے دل میں ہو اس کو زبان سے ظاہر کر دے، وہ بھی عبارت ہے۔ اور عبارت یعنی کسی لفظ کے معنی و مطالب، یعنی جس لفظ سے اس کی مراد اور اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو، اسی کا نام ہے عبارت، یعنی عبارت مراد کو بھی کہتے ہیں۔ واضح عبارت کے ساتھ، یعنی واضح مطلب کھلی ہوئی عبارت کے ساتھ، مع اراد الامثلہ، مثالوں کے پیش کرنے کے باوجود، مثالوں کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ، فی جمیع مسائلہ، اس کے تمام مسائل میں۔ مسئلہ کی جمع مسائل ہے، مسئلہ سوال کی جگہ یا سوال کرنے کا وقت، دونوں کے معنی آتا ہے لغت میں۔ من غیر تعرض، بغیر تعرض کے، یعنی اس کتاب میں بغیر تعرض کے، للادلۃ والعلل، یعنی بغیر دلائل اور علتوں کے تعرض کے،
یعنی اس میں کوئی دلیل، کسی لفظ، کسی دلیل یا علتوں کی الجھاؤ نہیں ہے، کسی دلیل اور علتوں کی تعریض اس میں نہیں ہے، یعنی زیادہ نہیں لائی گئی ہے تاکہ مقتدی کے ذہن پریشان نہ ہو جائے۔ اب دلیل کی جمع ادلہ ہے اور علت کی جمع علل ہے۔ دلیل بولتے ہیں راہ دکھلانے کو، دلیل بولتے ہیں راہ دکھلانے کو، اور اصطلاح میں ایک علم سے دوسرے علم کا سمجھنا معقول ہے، اس کو دلیل بولتے ہیں۔ اور یوں کہہ لیجیے کسی بھی چیز کی دلیل، کسی بھی چیز کی دلیل کسی بھی چیز کی دلیل جو اس کی ذات سے سمجھ میں آ رہی ہو۔ اور علت بولتے ہیں جس پر کسی چیز کا وجود موقوف ہو، یعنی معلول کا موقوف ہو، جس پر معلول ہو۔ بہرحال یہ سب نہ ہے اس کتاب میں نہ کوئی یہ کتاب جو ہے دلائل و علت کے تعارف سے خالی ہے۔ کیوں؟ لئلا یشوش ذہن المبتدی، تاکہ مبتدی کا ذہن تشویش میں نہ پڑے، پریشان نہ ہو جائے، الجھ کر نہ رہ جائے۔ یشوش دونوں پڑھیں گے آپ، یشوش پڑھیے گا تو پھر ذہن المبتدی پڑھنا پڑے گا، فائل اور نائب فائل کے یہاں ذکر ہے۔ بہرحال تاکہ مبتدی کا ذہن پریشان، کوئی سوال کر دے کہ دلائل اور علت اس کتاب میں کیوں نہیں لائے گئے، تو اس کا جواب یہ ہے تاکہ مبتدی کا ذہن جو ہے یہ الجھاؤ میں نہ پڑ جائے۔ کس معاملے میں؟ ان فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے میں، مسائل کے سمجھنے میں۔ مبتدی بولتے ہیں جو ابھی آغاز کرنے والا ہوں، شروع کرنے والا ہوں، یعنی مبتدی سے مراد وہ طالب علم ہے جو ابھی ابتدائی مرحلے سے گزر رہا ہو۔ چلیے ترجمہ تو میں نے کرا دیا ہے، پھر سے سن لیں۔ اما بعد، رہی بات، اما بعد لیکن حمد و صلات کے بعد، چنانچہ یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے علم نحو کے معاملے میں، جس میں میں نے نحو کے مقاصد جمع کیے ہیں، قافیہ کی ترتیب پر باب در باب اور فصل در فصل، واضح عبارت کے ساتھ مثالوں کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے تمام مسائل میں بغیر دلائل اور علتوں کے تعارض کے، تاکہ مبتدی کا ذہن پریشان نہ ہو جائے، ان فہم المسائل، مسائل کے سمجھنے میں، مسائل کے سمجھنے میں۔ یعنی یہ کتاب مختصر ہے، مضبوط ہے علم نحو میں، مختصر بھی ہے مضبوط بھی ہے۔ مختصر بھی ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ مختصر ہے تو مضبوط نہیں ہے، مختصر ہے تو مضبوط ہے علم نحو کے معاملے میں۔ اور مصنف نے اس میں نحو کے مقاصد کو جمع کیے ہیں، کس کی پیروی کرتے ہوئے یا کس سے کتاب کا لحاظ کرتے ہوئے؟ قافیہ جو کتاب ہے اس کتاب کا لحاظ کرتے ہوئے، یعنی جو چیز قافیہ میں ملے گی آپ کو اس میں مل جائے گی۔ کس اعتبار سے؟ باب کس حال میں، یا پھر کس اعتبار سے باب در باب اور فصل در فصل، واضح عبارت کے ساتھ، جس میں عبارت بالکل واضح ہے اور مثالوں کے ساتھ بھی ہے۔ اس میں کوئی دلائل اور علتیں نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ مبتدی جو ہے الجھاؤ میں نہیں پڑ جائے اس کے مسائل سمجھنے میں۔